اب یہ آیت آ گئی ہے یہاں پر جو میں نے کہا تھا کہ سورہ حج کے ساتھ اس کی مشابہت دیکھ لیجیے. پہلے رکوع میں وہ مضمون جو آیا تھا، یہاں یہ زیادہ نکھر کر اور زیادہ ایک جو سمجھیے کہ جامعیت کے ساتھ آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کا کشید کر لینا جو اس کا جو اصل جوہر ہو. سلہ کسی نے اگر نکالی اپنی تلوار جو ہے میان میں سے گھسیٹ لی، اسے سلہ کہتے ہیں. تو تلوار مسلول وہ ہے کہ جو تلوار ننگی ہے جو اپنے نیام سے باہر آ گئی ہے. یہ سلالہ زمین کی مٹی سے کشید کی ہوئی چیز، یہ جوہر جو ہے مٹی کا، انسان کی تخلیق کا آغاز اس سے ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ نطفہ جو بنتا ہے باپ کے جسم میں کہاں سے بنتا ہے؟ یہی غذا ہے، مٹی سے آ رہی ہے، چاہے اناج ہے چاہے گوشت ہے، پروٹین ہے، کچھ ہے، یہی سے ہوئی ہے. تو اسی سے تو نطفہ بنا تھا نا، جس سے کہ جا کر پھر وہ رحم مادر کے اندر جا کر وہ بیج کی طریقے پر ایک جگہ دفن ہو جائے گا. تو وہ کہاں سے آیا؟ من صلالۃ من طین. یا تو یوں کہیے کہ آدم کی تخلیق سے تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک جو تعبیر میں کر رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ہر انسان کی تخلیق کا بھی آغاز جو ہو رہا ہے، اس نطفے کا بھی کہ جو اس کا نقطۂ آغاز ہے وہ بھی کہاں سے ہے؟ صلالۃ من طین. زمین اور گارے ہی اور مٹی ہی کے یہ جوہر ہیں جو کشید کر کے جسم میں گئے ہیں، اور اس سے باپ کے جسم میں وہ نطفہ جو ہے بنا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ٹپکایا ایک ایسی جگہ پر جو بڑی مضبوط ہے، بڑی جمے ہوئے ٹھکانے میں. یوٹرس جو ہے، رحم جو ہے، یہ بہت مضبوط ایک آرگن ہے. اس کی دیوار جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس کے اندر جا کر وہ بیج کی طرح پر دفن ہوتا ہے. فرٹیلائزڈ اووم جو ہے وہ سب سے پہلے جا کر اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اس کی دیوار کے اندر ایمبیڈڈ، جیسے کہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، میں نے عرض کیا تھا کہ علقہ کا ترجمہ یہ بالکل غلط ہے جو ہوتا آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہماری جو بھی معلومات تھی وہ ظاہر بات ہے مشاہدے کی بنا پر ہی تھی. ابھی نہ تو کوئی ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی ابھی مائکروسکوپ تھی کہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا. تو چونکہ جب بھی کبھی کوئی فرض کیجئے کسی کا کوئی حمل ہے ابتدائی، وہ گر گیا ہے، تو نکلتا کیا تھا وہاں سے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے. تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جو پہلی شکل ہوتی ہے انسان کی جو وجود ہوتی ہے وہ رحم کے اندر یوٹرس میں، وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا. تو ترجمہ ہمیشہ یہ کیا گیا علاقہ کا کہ جمے ہوئے خون کی پھٹک سے اور جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. حالانکہ عین لام قاف کا کیا تعلق خون کے ساتھ ہے؟ اس سے لفظ معلق بنا ہے، متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، علاقہ بنا ہے. یہ تو لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو اب معلوم ہوا ہے ہمیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے کہ پہلے تو وہ امبیڈ ہو جاتا ہے، وہ جو نطفہ ہے ماں کے رحم کی دیوار میں، پھر وہ اس سے نکل کر لٹکنے لگتا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ. جیسے کہ کوئی یہ جو ہوتی ہیں لیچز کہلاتی ہے، کیا کہتے ہیں، جونک. جیسے جونک جو ہے کسی کے ساتھ چمٹ جائے اور پھر وہ لٹکی ہوئی ہو، تو جونک کی طریقے سے وہ پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ لٹک گیا، معلق ہے. اب یہ علاقہ ہے. پھر اس علاقہ سے فخلقنا العلقۃ مضغۃ کو ہم ایک لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں. یہ وہ جو میں نے جو کیتھل مور سے آپ کا حوالہ دیا تھا میں نے ابتدائی اپنے خطاب میں، اس نے کہا ہے واقعتاً گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اپنے منہ میں رکھا، تھوڑا سا کچا سا گوشت، پھر اسے تھوڑا سا چبایا دانت سے، اور پھر نکال کے دکھایا کہ جو شکل میرے دانتوں کی جو شکل بن گئی ہے اس پر بین ہی یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر ابتدائی امبریو کی، اسی طرح کے انسان بنتا ہے. تو گویا کہ یہ مضغہ جو ہے وہ وہی ہے، گوشت کا لوتھڑا کچھ نیم چبایا ہوا سا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اسی مضغے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے ہی اٹھان پر. یہ ہے اصل میں قیامت کا حصہ جو ہے اس آیت کا، اس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے. واقعی یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، جب تک یہ چیزیں ابھی واضح نہیں تھیں لوگ گزر جاتے تھے، اور یہ کہ عام آدمی اب بھی گزر جائے گا، لیکن یہ کہ جب بات واضح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو قیامت اس پر ہے. امام راضی جو ہے رک گئے ہیں سورہ حدید کی اس آیت پر آ کر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب. اور اس دور کے کئی مفسرین قرآن کو میں نے دیکھا وہ وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہاں کچھ ہے ہی نہیں.
تو یہ اصل میں دیکھنے والی آنکھ سے متعلق ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، یہاں فا اور سما کا فرق دیکھیے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین کے بعد آیا سما۔ سما سے جو وقفے آ رہے ہیں وہ پورے پورے دور کے ہیں۔ اب وہ مٹی کا سلالہ جو ہے اس سے نطفہ بننا ایک مکمل دور ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط مکان کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر دفن کیا۔ یہ دوسرا دور ہے۔ ثم خلقنا، لیکن اس ثم کے بعد کتنے فا آ گئے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، 4 فا آ گئے۔ پھر آیا ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک بالکل نیا مرحلہ ہے یہ۔ اور اس کی تشریح جو حدیث میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب یہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 4 مہینہ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ کولڈ سٹوریج جہاں اس کی روح تھی ابھی، وہاں سے اس روح کو لاتا ہے اور اس میں شامل کرتا ہے۔ اب یہ کچھ اور شے بن گئی۔ اب تک یہ صرف ایک حیوان تھا، انسان نہیں تھا۔ اب وہ حیوان انسان کے ساتھ وہ روحانی وجود انسان جو ہے جب لا کر شامل کر دیا گیا، ثم ينفخ فیہ الروح۔ لیکن اس حدیث کو بھی لوگوں نے سمجھا روح سے مراد جان ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہے تو کیا بے جان تھا وہ؟ معاذ اللہ، وہ تو جو مرد کا سپرمیٹوزوان ہے وہ بھی زندہ ہے، لیونگ ہے، ماں کا جو اووم ہے وہ بھی زندہ ہے، زائگوٹ ہے وہ بھی زندہ ہے، مردے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو در حقیقت یہ زندہ تو یہ سب ہے، لیکن اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی گئی، پہلے وہ صرف حیوان تھا، اب وہ انسان بنا۔ یہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اسے ایک اور ہی تخلیق پر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر موت وارد ہوگی، نیا دور آئے گا تمہارا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے۔ یہ ہے گویا کہ حیات انسانی کے مختلف مراحل کی بہترین اور جامع ترین۔ اس موضوع پر یہ جو ہے جگہ، یہ سروائے سلام ہے۔